پاکستان کی حالیہ سیاسی اور عسکری صورتحال میں عاصم منیر کا کردار غیر معمولی طور پر نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے۔ نومبر 2022 میں جب انہیں آرمی چیف مقرر کیا گیا تو ملک شدید سیاسی کشیدگی کا شکار تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلا رہے تھے اور فوجی قیادت پر براہ راست الزامات عائد کر رہے تھے۔ اس دوران تحریک انصاف کے حامی سڑکوں پر نکلے اور سوشل میڈیا پر بھی نئی فوجی قیادت کو تنقید کا سامنا رہا۔ حکومت اور فوج دونوں نے ان الزامات کو مسترد کیا، مگر حالات اس وقت مزید بگڑ گئے جب مئی 2023 میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے۔ ان مظاہروں میں اہم فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد سیاسی منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ بعد ازاں فروری 2024 کے عام انتخابات کے نتیجے میں نئی حکومت قائم ہوئی جس کی قیادت شہباز شریف نے سنبھالی، جبکہ اسحاق ڈار اہم سفارتی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ ان تمام اندرونی حالات کے ساتھ ساتھ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، خصوصاً پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع، نے عاصم منیر کے کردار کو مزید مضبوط کیا۔ اسی تناظر میں انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے تک ترقی دی گئی۔ حالیہ دنوں میں ان کی اہمیت صرف داخلی یا علاقائی سطح تک محدود نہیں رہی، بلکہ وہ عالمی سطح پر بھی ایک نمایاں شخصیت بن کر سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی میں پاکستان نے ایک ممکنہ ثالث کا کردار ادا کیا، جہاں عاصم منیر نے حکومتی قیادت کے ساتھ مل کر سفارتی کوششوں میں حصہ لیا۔ یوں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان داخلی سیاسی بحران سے گزر رہا تھا، عاصم منیر نہ صرف ملکی سیکیورٹی کے مرکز میں رہے بلکہ رفتہ رفتہ عالمی سیاست میں بھی ایک اہم کردار کے طور پر ابھرے۔